الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بعض لوگ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل اکثریت کو بناتے ہیں، چونکہ ہماری کثرت ہے اسی لیے ہم حق پر ہیں۔ اس پر وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی، آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم، سکرول نہ کیجیے گا پلیز۔ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں، اس کا فیصلہ بھی حضور کی بارگاہ سے لے لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 3950۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع ضلالۃ، بے شک میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ فاذا رأیتم اختلافا، پس جب تم اختلاف دیکھو، فعلیکم بالسواد الاعظم، تو تم مسلمانوں کے سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرنا۔ اب اپنے تو رہے، اپنے پرائے بھی مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اولیاء اللہ کے ماننے والے زیادہ ہیں، مزارات کے ماننے والے زیادہ ہیں، میلاد کرنے والے زیادہ ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے زیادہ ہیں۔ میں نے تو اس حدیث پہ غور کیا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت میں ہو گیا۔ آپ بھی غور فرمائیں، حق پہچان لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ثابت نہیں، اس کے اندر معان راوی لین الحدیث ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں کہا، اور ابو خلف متروک راوی ہے، بصیری نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات اس کے مفہوم کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ بات ٹھیک ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر بسند صحیح روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مفہوم لینا کہ وہ سواد آدم ہے، اگر تو اس کا معنی وہ لیا جائے جو اس کی بعض طرق کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سنہ ابن ابی عاصم کے اندر اسی روایت کے متصل بعد ہے، الحق و اہلی، سواد آدم سے مراد حق اور حق والے ہیں، تو پھر تو مفہوم ٹھیک ہے کہ حق والے ان کو آپ نے لازم پکڑنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہی مفہوم نکلتا ہے، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر یہ بات ذکر کی کہ اس بات کو جان لیں کہ اجماع ہو، کوئی دلیل ہو، سواد آدم ہو، وہ عالم ہے جو حقیقی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، حق والا، وہ اکیلا ہی سواد آدم ہے، اگرچہ اس کی مخالفت کرنے والی پوری دنیا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح التمہید ابن عبد البر کے اندر سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آپ حق کے رستے پہ چلیں اور لوگوں کی قلت سے خوف نہ کھائیں کہ اس پہ چلنے والے تھوڑے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی آپ کو دلیلیں مل جائیں گی، اور بھی آثار مل جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے حوالے سے خبر دی کہ میری امت 73 گروہوں کے اندر بٹے گی، ان میں سے 72 جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، وہی الجماع، تو اکثریت کس طرف ہے؟ جہنم کی طرف۔ یعنی یہ دلیل بنانا کہ اکثریت حق کی دلیل ہے، یہ سرے سے غلط ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اکثریت اچھے لوگوں کی ذکر نہیں ہوئی، بلکہ اکثر بے وقوف ہیں، اکثر جاہل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے تھوڑے افراد کا، تو کہا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو ہمیشہ دلیل کی قوت دیکھنی چاہیے کہ حق کن کے پاس ہے، قرآن و سنت کن کے پاس ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع اگر انسان کرے تو وہی حق والا ہے، خواہ اس کو ماننے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے افراد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔